رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ماہ رمضان کے ایک اور بوسٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ہمارا استقبال ماہ رمضان کا تیسرا بوسٹر ہے۔ ایک ہی موضوع پہ تیسرا بوسٹر اور تیسری سیٹنگ کر کے ہمیں ایک بات کا اندازہ تو ہو گیا ہے کہ ماہ رمضان استقبال کے قابل کوئی چیز ہے، ویلکم کیے جانے والی کوئی چیز ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی استقبال جب آپ کرتے ہیں تو الوداع بھی ذہن میں آتا ہے کہ الوداع ماہ رمضان المبارک بھی اس مہینے کے آخر میں ہم کریں گے، تو اس سے بھی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک الوداع کیے جانے والی چیز بھی ہے۔ اب تک ایک بات، چونکہ ہم اس ایک ہی موضوع پہ تیسری بار سیٹنگ کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک بات کا اندازہ تو بخوبی ہو گیا کہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ جو ماہ ہے، یہ جو شہر اللہ ہے، یہ استقبال کیے جانے والی بھی کوئی چیز ہے اور سی آف کیے جانے والے اور الوداع کی جانے والی بھی کوئی چیز ہے۔ مگر میں سوچتا ہوں کہ ہمارا عمومی رویہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا ہے۔ مثلا میں ایک جنرل رویہ جو میں نے آبزرو کیا اپنی زندگی میں، کہ لوگ ایک جنرل جو بیہیویئر ہے، ایک عمومی رویہ اور ایک عمومی بات اور ایک عمومی فضا کیا پائی جاتی ہے ہمارے ہاں۔ عمومی فضا یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک اور بالخصوص پچھلے چند ایک سالوں سے جس انداز سے آ رہا ہے، تو ہمارا ایک پبلک کا بیہیویئر، میں جس کو کہہ رہا ہوں، خواص کا نہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ گرمیاں ہوتی ہیں، روزہ شدید بھی ہوتا ہے، اور پھر بڑا جو ہے وہ اس کا ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، 16 گھنٹے 18 گھنٹے تک جاتا ہے بعض علاقوں میں۔ تو ہمارا ایک عمومی رویہ اس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ خیر کرے، بس روزے سر پہ آ گئے ہیں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو زبان پہ آتی ہیں، دل کا حال بھی کچھ اس کے جیسا ہی ہوتا ہے کہ جو ماہ رمضان قریب آ رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ جو الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ دار کمیونٹی ہے، وہ تھوڑا ایک پریشانی اور ایک آپ کہہ لیجئے کہ کسی حد تک ایک چیز جو تھوڑا ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے کہ آنے والے دن مشکل دن ہیں اور روزہ ہے اور گرمی اور وہ ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، تو تھوڑا کہیں ڈسٹربنس یا تھوڑا ایک پریشانی کا ایلیمنٹ یا تھوڑا ایک الجھن کا جو ہے اب بیہیویئر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب ماہ رمضان آنے والا ہوتا ہے، چند دن ہوتے ہیں، تو یہ ایک اس طرح کی فیلنگ اور ایک اس طرح کی سوچ جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ماہ رمضان المبارک کے 20 سے اوپر جاتے ہیں روزے اور 20ویں روزے سے اوپر جاتے ہیں، تو پھر عمومی طور پر ایک حوصلہ افزا فضا پائی جاتی ہے لوگوں میں، اور ایک حوصلہ افزا قسم کا بیہیویئر پایا جاتا ہے کہ الحمدللہ 20 گزر گئے ہیں اور تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اور یہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی، اللہ خیر سے مکمل کرے ان کو، اور زیادہ گزر گئے اور تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ یہ ہمارا عمومی رویہ، جبکہ ہم اپنی جو آپ کہہ لیجئے سلیبس میں دیکھتے ہیں، ہم جو ان نیریشنز میں دیکھتے ہیں جو ائمہ اہل البیت علیہم السلام اور مکتب تشیع سے ہمارے تک پہنچی ہیں، تو وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ بات ہے۔ ادھر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ استقبال کرنا ہے ماہ رمضان المبارک کا، اور استقبال ماہ رمضان المبارک کے خطبے ملتے ہیں ائمہ اہل البیت علیہم السلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے، اور اتنی ساری نریشنز ہمیں ملتی ہیں کہ گیٹ ریڈی، آپ نے ویلکم کرنا ہے ماہ رمضان المبارک کو۔ اسی طریقے سے پھر نریشنز میں اور ان روایات میں یہ بھی آتا ہے اور خطبے بھی ملتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کو ہم نے الوداع کرنا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کتاب مفاتی یا آپ کہہ لیجئے کہ جو تعلیمات مکتب تشیع ہوں وہ یہ کہتی ہیں کہ روزے کو پہلے سے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہونا ہے، آخر میں ہم نے الوداع کرنا ہے۔ جبکہ ہم بیہیویئر ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آ رہا ہوتے ہیں روزے تو پریشانی ہوتی ہے، جا رہے ہوتے ہیں تو قدرے دل میں تسلی اور ایک خوشی ہوتی ہے۔ ایسا کب ہے؟ ایسا کیوں ہے؟
देखिए میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ استقبال کیا ہے اور الوداع کیا ہے. البتہ میں اس کو بعد میں ایک زیادہ تفصیل. استقبال ہوتا ہے کہ کسی کے آنے سے پہلے اس کی راہ پہ آنکھیں لگا لینا اور نظریں جما لینا اور اس کے آنے کی طلب ہونا. یعنی ابھی کوئی چیز آئی نہیں ہے, اس کا وقت نہیں آیا, بٹ جو ڈیزائر کہ وہ آ جاتا, وہ فوراً آ جائے, ابھی آ جائے. ایک اس میں ڈیزائر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, دوسرا اس میں انتظار کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. استقبال میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, ڈیزائر یا ایک خواہش یا ایک طلب بھی عام طلب نہیں ہوتی, بلکہ بے صبری سے انتظار ہوتا ہے اور ایک بے صبری کی کیفیت ہوتی ہے. سو استقبال وہ کہ جس میں آپ کسی کے ارائیول کا یہ منتظر ہوتے ہیں, یو آر ڈیزائرنگ somebody ٹو کم, پھر اس میں بڑا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے, تو اس کیفیت کو ہم کہتے ہوتے ہیں استقبال. اگرچہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جب خطبہ شعبانیہ کی بات کریں گے تو یہ استقبال کا لفظ جو ہے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے پہلے جملے میں بھی استعمال کیا, جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ ایھا الناس انہ قد اقبلا. اقبلا اور استقبال ایک ہی فیملی کے دو ورڈ ہیں. سو استقبال کا مطلب ہوتا ہے چند قدم آگے بڑھ کر کسی کو ویلکم کرنا, کسی کے ارائیول کا منتظر ہونا. یہ الوداع, یہ جو ہے استقبال ہے. اچھا, الوداع کیا ہوتا ہے؟ الوداع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا بچھڑ جانا, البتہ صرف بچھڑنا نہیں ہے, بچھڑنے پر, کسی کو ودا کرنے پر, کسی کو سی آف کرنے پر وہ جو دل کے اوپر بوجھ ہوتا ہے اور دل رنجیدہ ہوتا ہے اور دل پریشان ہوتا ہے, اور پھر ایک فیلنگز ہوتی ہیں کہ وی وش کہ کاش وہ نہ جاتا. یہ فیلنگز جو ہوتی ہیں یہ الوداع کہلاتی ہوتی ہیں. سو ماہ رمضان المبارک میں اسی چیز کو آ کے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ آپ چند قدم آگے نکل کر کسی کا کے آنے کا, کسی کے پہنچنے کا, کسی کی آمد اور ارائیول کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی طلب ہوتی ہے. جبکہ ہم ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان آتا ہے تو ہمیں آپ کہہ لیجئے پریشانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے الوداع کا ہم نے یہ بتایا کہ وی وش کہ کوئی ہمارے ساتھ رہتا, ابھی نہ جاتا, تو ہمیں جب اس فیلنگز میں ہم کسی کو سی آف کرتے ہیں تو وہ الوداع ہوتا ہے. جبکہ ہم ماہ رمضان کے 20th روزے کے بعد تو ہم تھوڑا ایزی فیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب روزے ختم ہونے والے ہیں, اچھے دن, آسان دن آنے والے ہیں. یہ تو بالکل کانٹرڈکشن ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ دیکھیے, آیا ہم استقبال اس طریقے سے کرتے ہیں روزے کا جیسے معصوم کرتے تھے, یا ہم ایک ٹریڈیشنل اور روایتی انداز میں ایسے کرتے ہیں جیسے عوام الناس میں عمومی طور پر کیا جاتا ہے, ایک عمومی بیہیویئر اور رویہ ہے. اس چیز کا تعلق اصل میں اس چیز کے ساتھ ملتا ہے کہ ہمارے ذہن میں روزے کا کانسیپٹ کیا ہے, ماہ رمضان کا کانسیپٹ کیا ہے. آپ کے گھر میں مختلف قسم کے مہمان آتے ہیں. بعض مہمان جب آپ کو کال کرتے ہوں گے کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں, تو آپ شاید الجھن کا شکار ہوتے ہوں گے کہ اب یہ صاحب آ رہے ہیں, ان کے لیے یہ بھی کرنا پڑے گا, وہ بھی کرنا پڑے گا, فلاں جگہ ان کو وزٹ کرانا پڑے گی, اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو تھوڑا یو آر گوئنگ ٹو سفر. ایک اس طرح کا مہمان ہے. جبکہ دوسرا مہمان ہے جو آپ کے گھر آ رہا ہے اور وہ آپ کو کال کرتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, تو یو نو کہ وہ آئیں گے اور وہ تو تحفے تحائف لے کے آئیں گے. آپ he will have his quality time with you اور you will be enjoying his company. تو یہ دو الگ الگ مہمان ہیں. ان دونوں کے ساتھ آپ کا جو بیہیویئر ہے, جو آپ کا فیلنگز ہیں, وہ الگ الگ ہیں. سو اٹ ڈیپینڈز, یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جس چیز کو آپ ویلکم کرنے جا رہے ہیں یا جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے, اس کا آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کیا ہے, اس کا آپ کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے. اب ذرا یہ دیکھیے, جب روزے کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ روزہ یعنی کیا, یعنی 15-16 گھنٹے کی بھوک پیاس گھبراہٹ, 15-16 گھنٹہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد اس کی کمزوری. جب روزے کا سوچتے ہی یہ چیزیں ذہن میں آئیں, اور صرف یہ نہ آئیں بلکہ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں آئے کہ روزے یا ماہ رمضان یعنی کہ بازار میں اشیاء کی قلت, اور پھر جو روزمرہ زندگی کی اور استعمال کی چیزیں اور کچن ایٹمز ہیں اور اشیاء خورد و نوش ہیں, ان کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ, پلس بھوک پیاس گھبراہٹ کمزوری. تو کون استقبال کرنا چاہے گا ایسے مہینے کا؟ اور کون چاہے گا کہ who will wish کہ یہ مہینہ اور رہ جاتا, اور یہ بھوک پیاس گھبراہٹ کمزوری اور پرائس ہائیک اور مہنگائی اور اشیاء کی قلت اور ذخیرہ اندوزی اور وہ چیزیں اور زیادہ میری زندگی میں ٹھہر جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا.
اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ آنے والی چیز جو ہماری زندگی میں ہمارے گھر میں آ رہی ہے وہ کیا لے کر آئے گی، اور جب جائے گی تو جاتے ہوئے کیا کچھ ساتھ لے جائے گی، جب اس چیز کا انسان کو پتہ چلتا ہے تو تب استقبال بھی ہوتا ہے اور الوداع بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ روزہ آئے گا تو یہ چند ایک چیزیں لائے گا جو ابھی ہم نے آپ کو بتائیں، اور روزہ جائے گا تو یہ ساری پریشانیاں ساتھ لے جائے گا، آسان دن آ جائیں گے۔ تو ظاہر ہم زبان سے کہتے رہیں، مینٹلی ہم اس کو استقبال نہیں کرتے ہیں، اس کو الوداع نہیں کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ مثلا اب ایک مثال ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم جس شہر میں محلے میں رہتے ہیں، ہمارے بازار میں مارکیٹ میں ہمیں نیکسٹ منتھ یا نیکسٹ ویک جو ہے وہ ایک سمر سیل لگنے والی ہے، ونٹر سیل لگنے والی ہے، اور اس میں اشیاء کی بڑی ورائٹی ہوگی اور فلاں فلاں چیزیں ہوں گی اور اس میں اتنے % ڈسکاؤنٹ ملے گا، تو ہم ایک ذہن بنائیں گے نا، کچھ پیسے خاص طور پہ الگ رکھیں گے کہ اگلے ہفتے اگلے مہینے ایک سیل آنے والی ہے، اور اس سیل سے فائدہ بھی وہی اٹھائے گا جس نے تھوڑا سا بجٹ اپنے پاس رکھ لیا ہو، اور جس کے پاس بجٹ نہیں، جس کو پتا ہی نہیں کہ سیل میں کیا ہے، جس کو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو اس کا تو سیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ لہٰذا جس نے پیسہ الگ رکھ دیا، جس کے پاس بجٹ بھی ہو، جو بعد میں وقت بھی نکالے گا اور وہ ڈیزائن کرے گا کہ میں فلاں دن اپنی فلاں دوست کے ساتھ یا اپنے فلاں دوست کے ساتھ جاتا ہوں، تو سیل کے لیے اگر جائے گا تو اب اس کو سیل فائدہ دے گی یا اس سیل سے وہ کچھ لے سکے گا۔ یاد رکھیے، ماہ رمضان بھی ایک سیل ہے، ماہ رمضان بھی ایک پیکج ہے، ماہ رمضان بھی ایک آفر ہے۔ اچھا، ماہ رمضان کیا آفر کرتا ہے؟ یہ بلکہ یوں کہوں کہ اللہ المائٹی، what does اللہ المائٹی offers us in ماہ رمضان؟ کیا آفر کرتا ہے، کیا پیکج ہے یہ سیل جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ آفر جو کہہ رہے ہیں، یہ پیکج کہہ رہے ہیں، اللہ المائٹی نے اس مہینے میں کیا آفر کیا ہے؟ اللہ کی پہلی آفر یہ ہے، شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ یہ بات ذہن میں رہے، ایک کانسیپٹ وہ جو ابھی ہم نے عمومی دیکھا، بھوک پیاس شدت کی اور گھبراہٹ کمزوری اور ان ساری چیزوں والا، اور ذخیرہ اندوزی قیمتوں کے بڑھنا اور چیزوں کی قلت، اور ایک وہ کانسیپٹ ہے روزے کا۔ ایک روزے کا یا ماہ رمضان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ المائٹی از گوئنگ ٹو آفر اس شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکتوں اور رحمتوں کی برسات اور خدا کی مغفرت کے نزول کا پورا مہینہ۔ اچھا، اور کیا ہے؟ شہر عند اللہ افضل الشہور، سب سے افضل مہینہ، مہینوں کا اور وقت کا سردار مہینہ۔ What else Allah Almighty is offering us؟ ایامہ افضل الایام، اس کے دنوں کے سردار بنا کے ہمیں آفر کرتا ہے، اس کی راتیں راتوں کی سردار، ساعاتہ افضل الساعات، اس کے لمحے جیسا کوئی لمحہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ آفر ہو رہا ہے آپ کو اس مہینے میں، یعنی روزہ آ رہا ہے، یعنی یہ سب آ رہی ہے، یہ نہیں بلکہ سنیے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اپنے ہی گھر میں آپ خدائی مہمان کا سٹیٹس حاصل کر لیں گے، ضیوف الرحمان کا سٹیٹس اپنے گھر کی دہلیز کے اندر۔ کیا مطلب؟ میں صرف یہ مہینہ آئے گا، چاند طلوع ہوگا، یہ جو ہی یہ وقت جو ہے اس کا ارائیول ہوگا، میرا سٹیٹس بدل جائے گا۔ میں پہلے مثلا میں اپنی بات کروں تو میں جسٹ ایک جو ہے وہ ڈاکٹر کاظم کمیل، دیٹ مگر جو ہی ماہ رمضان آیا، میرا سب سے بڑا سٹیٹس، میرا سب سے بڑا تعارف کیا بن گیا؟ میں ضیوف الرحمان، اپنے خدا کا مہمان بن گیا ہوں۔ اور کیا آفر کر رہا ہے یہ مہینہ؟ اپنے ہی گھر میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو خدائی مہمان بنا رہا ہے، خدا بند متعال کا مہمان بنا رہا ہے۔ اچھا، وٹ ایلس، اور کیا ہے اس مہینے میں؟ یعنی یہ مہینہ آ رہا ہے تو یعنی اور کیا چیز آ رہی ہے؟ اور اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو کل تک گنہگار تھے، جو ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوگا، آج ان کو اللہ اہل کرامت ٹھہرائے گا، جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، یعنی کل تک ہم گنہگار، کیا پتا محلے والے بھی ریسپیکٹ نہ کرتے ہوں، اہل کرامت اللہ یعنی وہ کہ جن کو اللہ بھی ریسپیکٹ دے گا، کیوں؟ روزے دار ہیں، یعنی وہ جن کو اللہ ریسپیکٹ اور عزت دیتا ہے اور کرامت دیتا ہے، اہل کرامت اللہ بن گئے، ضیافت اللہ کے عنوان کا ہمارے اوپر آ گیا۔ اچھا، اور کیا اس مہینے میں آ رہا ہے؟ اس سے پہلے ہم سانس لیتے تھے نا، سانس پہلے صرف زندگی تھا، مگر جو ہی روزہ آیا تو آج یہی سانس عبادت بھی ہے، تسبیح بھی ہے۔ کیا آفر ہوا؟ یہ چیزیں گنتے جائیے، ماہ رمضان آیا یعنی کیا لے کے آیا، ان کی لسٹ بناتے جائیے ذرا، انفاسکم فی تسبیح۔ اب سانس نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، بلکہ تسبیح پروردگار ہے۔
अच्छा, पहले हम सोते थे ना, तो सो जाना थकावट दूर करता था, रिलैक्स करता था। मगर अब सो जाना आपको रिलैक्स नहीं करेगा, अब सो जाना आबिद बना देता है इंसान को। नौमुकुम फीहे इबादा। इस महीने में, इस पैकेज में ऑफर ये किया जा रहा है कि यू जस्ट गो टू स्लीप। और फरिश्ते, अगर किसी एक फरिश्ता दूसरे से पूछे कि फलां क्या कर रहा है और आप सोए हुए हो, तो ये नहीं कहेगा कि आप सोए हुए हैं, बल्कि वो आपस में बात करेंगे, फलां इबादत परवरदिगार में मसरूफ है इस महीने में। स्टेटस कैसे बदल रहा है, ये महीना क्या लेके आ रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या है, और अल्लाह की ज़ात क्या ऑफर कर रही है। सारे साल में हमने जो आमाल किए, जो काम किए, उनका कोई पता नहीं, मगर इस महीने का अमल कबूल, ये गारंटी है। दिस इज गारंटीड। व अमलुकुम फीह मकबूल, ये भी ऑफर किया जा रहा है। और क्या है, मांगी गई दुआ रद्द नहीं होगी इस महीने में, यानी हर रोजादार मुस्तजाब दुआ ठहरा। इससे पहले तुम कहते हैं ना, फलां बड़ा तहज्जुद गुजार है, फलां बहुत नेक है, फलां बड़ा नमाजी है, फलां वाजिबात मुहर्रमात का बड़ा पाबंद है, लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते थे दुआ के लिए। इस महीने में जो भी रोजादार है, महीना तुलू हुआ, वक्त आया, स्टेटस कैसे बदलता जा रहा, क्या क्या ऑफर किया जाता जा रहा है कि इनमें से इस महीने में आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। आप खुद मुस्तजाब दुआ थे। और क्या है, अच्छा, रोजादार मोमिन का अगर आप रोजा इफ्तार कराएंगे इस महीने में, तो तमाम गुनाहों की मुआफी का जामिन है, सब गुनाह। फीमा मदा, जो कुछ, मन फतरा मिनकुम साइमन मुमिनन, अगर आपने एक मोमिन का रोजा इफ्तार कराया इस महीने में, ऑफर क्या है, पैकेज क्या है, इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपके लिए, गिनते जाइए, लिस्ट बनाते जाइए कि अगर आपने किसी एक मोमिन का रोजा इफ्तार कराया, तो ये है कि आपने जितने गुनाह किए, फीमा मदा, आपका पास्ट साफ हो जाएगा, गुनाहों से साफ हो जाएगा। अब फ्यूचर की फिक्र करना पड़ेगी सिर्फ। इतना बड़ा पैकेज कि आप किसी दुकान से सारी जिंदगी जो है वो आप उधार लेते रहे हो, और आपसे कहा जाए कि इन दिनों में ऑफर आई हुई है, इस ऑफर में जस्ट आप स्टॉल पे आ जाइए, आपके सारे साहब जितने उधार हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी ऑफर है ना। अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं, ये माह रमजान आता है और अगर आप रोजादार हैं, तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि पुले सिरात के लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। उससे गुजरने और साबित कदम रहने का नुस्खा भी दस्तयाब है इसी महीने में। कान लहू जवाजुन अला सिरात यौम तज़ल्लु फील इक़दाम। इस महीने में एक काम करिए, पुले सिरात के लिए फिक्र छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए अपनी परेशानी। क्या करना होगा, हुस्न खुल्क, अखलाक अच्छा कीजिए इस महीने में। अगर आपने इस महीने में अच्छे अखलाक का डिस्प्ले किया, तो फिर क्या होगा, पुले सिरात की आपकी फिक्र खत्म हो जानी चाहिए। ये पैकेज है, ये ऑफर है जो इस महीने में ऑफर की जा रही है, किसी और जमाने में नहीं है, किसी भी और महीने में नहीं है, किसी और रात में नहीं है, ये पूरा महीना ये ऑफर लेके आ रहा है। अच्छा, व्हाट एल्स, और क्या लाया जा रहा है इस महीने में। फिर इसके बाद ये है कि अगर आप चाहते हो कि कयामत के दिन आपका आसान हिसाब किताब हो, तो कयामत के दिन हिसाब की आसानी का नुस्खा भी इस महीने में है। खफ़फ़ल्लाहु अलैहि हिसाबहू का नुस्खा भी है। इस महीने में मुलाजमीन से अच्छा सलूक करो, कयामत के दिन तुम्हारा हिसाब आसान होगा, गारंटीड अगेन। इतना बड़ा पैकेज अगेन, ये भी ऑफर इसमें है। और क्या चीज आ रही है इसमें, अगर आप ये चाहते हैं कि कयामत के दिन खुदा के नजदीक हम इज्जतमंद रहें, अल्लाह की जात हमें इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, तो उसका नुस्खा भी है। अगर तुम चाहते हो कयामत के दिन तुम्हारा रब उन सारी मखलूकात के सामने तुम्हें इज्जत अफजाई करे तुम्हारी, तो इस महीने में ये बात सीख लो कि यतीम का इकराम करना है, यतीम का इकराम करना है। सो अक्रमहुल्लाहु यौम यल्काहु, जो यतीम की इज्जत करना, इकराम करना इस महीने में सीख लेता है, कयामत के दिन की इज्जत गारंटीड है उसके लिए। अच्छा, जहन्नम से आजादी भी मुमकिन है इस महीने में। वमन ततव्वा फीहि बिस्वलातिन, इस महीने में नमाज में खुशू खुजू करिए, जहन्नम से कतबल्लाहु लहू बराअतन मिनन नार, जहन्नम से आजादी मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज भी है, आप ये चाहते हो कि आप एक नेकी करो, यानी 1 रुपया स्पेंड करो, मगर आपको 1000 की चीज दे दी जाए। क्या आप ये चाहते हैं, हमें से हर एक बंदा चाहता है। अगर कोई ये चाहता है, तो ये भी मुमकिन है कि आप एक नेकी करें, एक फरीजा अंजाम दें, आपको 70 फरीजों के बराबर सवाब मिलेगा। मन अद्दा फी फरीदतन कान लहू सवाबुन मन अद्दा सबईन फरीदतन। ये भी आपको ये महीना ऑफर। अब मैंने पहले पिछले बूस्टर में कहा, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने घर में ही हैं। आपके स्टेटस हर चीज का बदल, आपका अपना स्टेटस बदल गया। पहले आप सिर्फ जो है वो आपका जो भी नाम है, आप सिर्फ वो साहिब थे, मगर अब आप क्या हैं,
ضیوف الرحمان بن گئے، اہل کرامت بن گئے ہیں. آپ کا جو جتنی چیزیں میں گنواتا جا رہا ہوں، آپ کا اپنا سٹیٹس بدل گیا، آپ کے سونے جاگنے کا سٹیٹس بدل گیا، آپ کی دعا کا سٹیٹس بدل گیا، آپ کی گناہوں کا معیار بدل گیا، آپ کی قیامت کی چیزوں کا معیار بدل گیا. اور تو اور یہ کہ اب آپ کی نیکی کا سٹیٹس اور آپ کے کام کا سٹیٹس بھی بدل رہا ہے. اچھا، ایک ایک عمل اس مہینے میں ایسا ہے کہ اگر آپ اس مہینے میں ایک عمل کریں اور قیامت کے دن وہ ایک عمل آپ کے پاس ہو، وہ ایک عمل آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور وہی ایک ہو، اور دوسرے پلڑے پہ سارے گناہ بھی ہوں، تو ایک عمل ایسا ہے جو میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری کر دے گا. صرف ایک کام اس مہینے میں کرو گے تو اتنا وزن کا عمل ہے، وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ثواب کا اور اہمیت کا حامل وزن ہے، کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ عَلَيَّ، جو اس مہینے میں محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کا دن اس کا یہ عمل اس کے میزان پہ جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اس کا سارا وزن کا ترازو اس کی نیکیوں میں ڈال دے گا. اس کا یہ عمل اتنا بھاری اور وزنی عمل ہے. اچھا، اسی طریقے سے عمل ختم قرآن کرنا چاہتے ہیں، بہت آسان ہے. یہاں اس مہینے میں تو اتنا آسان ہے کہ من تلا فیہ آیتن من القرآن، کہ جو اس مہینے میں قرآن کی صرف ایک آیت تلاوت کرتا ہے پورا قرآن ختم ہو جائے گا. اتنا آسان کبھی نہیں تھا. میں نے اس لیے کہا نا، ہمارے ہر کام، ہماری ہر حرکت، ہماری ہر موومنٹ، یہاں تک کہ وہ چیزیں جن کو ہم غیر ارادی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، سانس لے رہے ہوتے ہیں. ویسے سانس، میں خیر یہ ابھی چونکہ ہمارا بوسٹر بہت لمبا ہو جائے گا، ادروائز آپ کبھی دیکھیے سانس میری ضرورت ہے. میں سانس نہ لوں تو میں زندہ نہیں رہ سکتا. میں اپنے ضرورت کے کام کرتا ہوں، مگر مجھے عبادت مل رہی ہوتی ہے، تسبیح مل رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے چاہتے ہو کہ جنت کا دروازہ کھول جائے. ہم چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کاش فلاں 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 انسٹیٹیوٹ میں مجھے جگہ مل جائے، اس کا دروازہ کھل جائے، وہاں مجھے ایک چیئر ایک ٹیبل کے پیچھے مل جائے اور میں فلاں گریڈ کی نوکری فلاں جگہ پہ مل جائے. کسی انسٹیٹیوٹ کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک چیئر کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے محل کی بات ہو رہی ہے اور جنت کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے. چاہتے ہو جنت کا دروازہ کھلے، آپ کا محل تیار ہو؟ یہ مہینہ حاضر ہے. ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، آؤ انٹری کرو. چاہتے ہو جہنم کے دروازے بند ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ وابواب النیران مغلقۃ، اللہ نے جہنم کا دروازہ بند کر دیا ہے. چاہے گناہگار تھے تب بھی بند کر دیا ہے. اب یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ کہ وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. اچھا، شیطان، ہم بہت کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر شیطان اچھی نیکی نہیں کرنا دیتا، مسلط ہو جاتا ہے نا. اس لیے ہم کہتے ہیں پروردگار ہمیں شر شیطان سے محفوظ فرما. ہمارے نیکیاں کرنے میں رکاوٹ شیطان، ہمارے گناہ کرنے کی وجہ شیطان. سب سے بڑا پیکج یہ دیا، وہ شیاطین مغلولتن، شیطان قید میں ہے، شیطان کو پابند کر دیا گیا. دیکھو، پہلے تم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، ہم نے خود سے شیطان کو الگ کر دیا. اب تمہیں اتنا سارا ایفرٹ کرنا پڑے گی کہ شیطان کبھی تمہارے اوپر دوبارہ مسلط نہ ہو جائے. اتنا سارا ایفرٹ تمہیں کرنا پڑے گا. یہ بھی اسی مہینے کے پیکج کا حصہ ہے. واٹ ایلس؟ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھلے سارے جو میں نے آپ کو جملے بتائے، اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ سنیے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ کیا آفر کرتا ہے، یہ کیا پیکج لے کے آ رہا ہے. آپ نے کہا میں ایک بات کہتا ہوں، تم ساری بات سمجھ جانا. آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت سال کے باقی سارے مہینوں پر، اس کے دنوں کی فضیلت سال کے باقی سارے دنوں پر، اس کے ایک ایک لمحے کی فضیلت سال کے باقی سارے لمحوں پر ایسے ہی ہے. یعنی اس مہینے کی فضیلت باقی تمام مہینوں کے دنوں اور راتوں کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے ہم اہل البیت کو باقی ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت حاصل ہے. کون انکاری ہے، کون منکر ہے جو آل البیت علیہ السلام کے مقام کا اور ان کی فضیلت کا منکر ہو؟ فرمایا جیسے تمام انسانوں پر اور باقی مخلوقات پر ہمیں فضیلت دی گئی ہے نا ماہ رمضان، ویسے ہی ہر زمانے ہر وقت کے اوپر اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے. سو ماہ رمضان آیا یعنی اتنا بڑا پیکج آپ کے پاس آ گیا. اور پھر بلکہ میں نے مولا علی علیہ السلام کے اس خطبے میں آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ جو مولا علی علیہ السلام نے آج کے دن یعنی کہ یکم ماہ رمضان کو مسجد کوفہ میں اپنے اصحاب کے سامنے دیا تھا. اور یقین جانیے یہ بات بڑی فضیلت کی بات اور بہت بڑے پیکج کی بات ہے. آپ نے اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ نزلت الملائکۃ فیہا من السماء فتسلم علی الصائمین والصائمات. اس مہینے میں ایک رات ہے، اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کن کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟
زمین پر نازل ہوتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ فَتُسَلِّمُ عَلَى الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، اور روزے داروں پر سلام کرنے کے لیے نازل ہوتے ہیں. They just came to shake hand with you, to say السلام علیکہ ایھا الصائم. آپ کو یہ بات کہنے کے لیے اللہ اپنے معصوم فرشتے، مقرب فرشتے زمین پہ بھیجتا ہے. اتنا بڑا استقبال ہوتا ہے آپ جب آپ روزہ رکھتے ہیں ماہ رمضان میں. اور پھر فرمایا اور فائدہ یہ ہے، اور پیکج یہ ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان میں ماہ رمضان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، شہر یزید اللہ فی الارزاق والاجال، رزق بڑھ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، اور عمر بڑھ جاتی ہے اس ماہ کے عمل کرنے سے. پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ ہر روز افطار کے لمحات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا تعداد ان لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب تھی، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے. اور پھر ایک یہاں تک فرمایا کہ من صام شہر رمضان فحفظ فی نفسه من المحارم دخل الجنت. اگر روزے مکمل کیے اور حرام سے پرہیز کیا تو جنت سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے آپ کو. دس از دا پیکج دیٹ از بینگ آفرڈ. اچھا، آپ ذرا کانسیپٹ ہم تھوڑا ڈفرینٹ کرتے ہیں. پہلے ہم نے جب روزے کو یا ماہ رمضان کو دیکھا تو ہم نے یہ سوچا کہ ماہ رمضان یعنی 16-18 گھنٹے کی سختی، بھوک پیاس، گھبراہٹ، کمزوری، اور پھر ساتھ میں بازار میں جاؤ تو چیزوں کی قلت اور مہنگائی. یہ تھا کانسیپٹ روزے کا، چونکہ معاشرہ تو یہی کچھ آفر کرتا ہے ہمیں. مگر اب جب ہم نے ماہ رمضان اور روزے کا دوسری سائڈ دیکھی ہے تو اب دیکھیے، اب اگر اس چیز یہ پیکج آپ کو مل رہا ہو تو ذرا ایمان سے بتائیے کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ انتظار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ وقت آئے کہ جس میں مجھے اتنا بڑا سٹیٹس مل جاتا ہے، اتنی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں. اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ایک جملہ سنیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں السلام علیک من مطلوب قبل وقتہ. اے ماہ رمضان، میرا سلام ہو آپ پر، اور آپ وہ وقت اور وہ مہینے ہو کہ جس کو اس کے وقت سے پہلے ہی جس کی طلب اور پیاس انسان کے ذہن میں اور دل میں آ جاتی ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا، استقبال کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کے آنے سے قبل اس کی طلب ہونا، اس کی شدت کا انتظار. السلام علیک من مطلوب قبل وقت ہی. میرا سلام ہو اس وقت پر کہ جس کے آنے سے پہلے میں جس کا منتظر، یعنی معصوم جس کا انتظار کرتا ہے، معصوم کو جس کی طلب ہوتی ہے، معصوم جس کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، وہ کیسی استقبال کی چیز ہوگی. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیفہ سجادیہ کی جو دعا ہے، دعاء لوداع شہر رمضان، دعا 45، 20 مرتبہ السلام علیکہ کہہ کر ماہ رمضان پہ سلام کیا ہے. 20 مرتبہ، 20 ٹائمز. اور یاد رکھیے سلام کس پر ہوتا ہے؟ سلام اس چیز پر ہوتا ہے جو زی روح ہوتی ہے، جو لیونگ تھنگز ہیں، انسانوں پر ہوتا ہے، جو عقل رکھتی ہیں، جو آپ کی اس بات کو سمجھتی ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کو، یعنی ہی فیلز کہ ماہ رمضان ایک لیونگ تھنگ ہے. یعنی اب دو باتوں میں فرق سمجھیے. ایک ہے روزہ رکھنا، اور ایک ہے ٹو ایکسپیرینس یور روزہ، اپنے روزے کو ایکسپیرینس کرنا کہ آئی ایم ان دا کنڈیشن آف روزہ. روزہ رکھنا الگ بات ہے. جو صرف روزہ رکھتا ہے وہ جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا فرمان آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوا ہوں، پھر اس کو صرف پیاس ہی دکھے گی، پھر بھوک دکھے گی، پھر گھبراہٹ اور پریشانی اور الجھن اور کمزوری اور وہ سارے ایلیمنٹس دکھیں گے. مگر ون ہو ایکسپیرینس، جو ایکسپیرینس کرتا ہے صوم کو، روزے کو، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح وہ یہی کہے گا السلام علیک من مطلوب قبل وقتہ. سو ایک بات ذہن میں رکھیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کو ایک اپنے دوست کی طرح، بلکہ میں اگر آپ سے ایک بات کہوں اور کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام دعائے جو ہے وہ دعا لوداع شہر رمضان جو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 45 ہے، بلیو می، ماہ رمضان کو یوں مس کرتے ہیں جیسے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مالک اشتر کی شہادت کے بعد مالک اشتر کی شہادت کا نوحہ پڑھ رہے تھے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی ماہ رمضان کی چلے جانے پر ویسے ہی شدت سے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے چلے جانے کے بعد اور لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک نوحہ پڑھ رہے تھے کہ کہاں گئے ہو میرے با وفا صحابہ اور میرے شیر دل صحابہ، ویسے ہی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے آخری لمحات میں رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں.
امام کا جملہ ہے وہ مخزون علیہ قبل فوتی. ایک اور جملہ کہنے دیجیے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے محلے میں ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہو اور اس سیل میں جو چیز آپ کو آج 100 روپیز کی مل رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف 7 ڈیز کی سیل تھی. آپ کو پتا ہے یو فار شور جانتے ہیں آپ کہ آج سیل کا آخری دن ہے اور کل یہی چیز مجھے 1000 کی یا 1500 روپے کی ملے گی. لہٰذا اگر آپ آج کے دن بازار جائیں اور اس سیل پوائنٹ سے وہ چیز لے بھی لیں تب بھی آپ رنجیدہ کھاتے رہوں گے کہ کاش یہ سیل ختم نہ ہوتی اور میں اس چیز کو اویل کرتا رہتا اپنے پاس. بالکل یہی انداز امام علیہ الصلوۃ والسلام کا. امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اسی دعا میں فرماتے ہیں السلام علیکہ من مخزون علیہ قبل فوتہ. میرا سلام ہو اس مہینے پر جو جاننے سے پہلے پریشان کر دیتا ہے، حزین کر دیتا ہے، غمگین کر دیتا ہے. یعنی الوداع کیا؟ الوداع یہی ہے نا کسی کی جانے پر دل رنجیدہ ہو جانا، ٹو وش کہ کاش وہ کبھی نہ جاتا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح فرماتے ہیں، بلکہ آپ نے تو اس اپنے الوداع میں فرمایا فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علینا. ماہ رمضان کا الوداع اس شخص کو رخصت کرنے جیسا ہے جس کی جدائی ہم پر بہت بھاری اور بہت سخت ہو. اگین کمپیئر میرے امام کا الوداع کرنا ماہ رمضان کو، یا میرے امام جب یہ سوچتے ہیں کہ روزے ختم ہونے والے، ماہ رمضان بچھڑنے والا، تو آپ کہتے ہیں میں ایک ایسے، مجھے یوں فیل ہوتا ہے میں اپنے ایک ایسے دوست کو رخصت کر رہا ہوں اور الوداع کر رہا ہوں جس کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے. جبکہ اگر میرا روزے جانے سے قبل کا فیلنگ یہ ہو کہ الحمدللہ شکر ہے روزے آپ ختم ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میرا روزے کا کانسیپٹ بدلنا ہے مجھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑھ کر اس دعا میں فرمایا کہ وغمنا واوحشنا انصرافه عنا. امام فرماتے ہیں روزے کیا ہیں؟ جب روزے ہم سے چلے جاتے ہیں تو اس کے چلے جانے سے میرا غم بڑھ جاتا ہے. واوحشنا، غم زدہ ہو جاتا ہوں، مجھے وحشت ہونے لگ پڑتی ہے. ڈو یو نو وٹ از وحشت؟ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک کوارٹر میں، ایک مکان میں، ایک فلیٹ میں رہتے ہیں. آپ کی فیملی کہیں چلی جاتی ہے اور آپ کو فور سم ریزن اس فلیٹ میں رہنا پڑتا ہے، تو آپ کو وحشت ہوتی ہے اس خالی فلیٹ سے کہ کیسے میں رہوں، کیونکہ آپ یوز ٹو ہوتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ رہنے. آپ تو وہ جگہ جہاں آپ کا کچھ نہ بن پڑے وہ آپ کو وحشت جگہ دیتی ہے. تو امام فرماتے ہیں وغمنا واوحشنا، روزوں کے چلے جانے نے، ماہ رمضان کے چلے جانے نے ہمیں غمگین بھی کر دیا، وحشتناک بھی کر دیا. اسی دعا میں ایک اور جملہ، میں یہ دو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. امام استقبال بھی کرتے ہیں چونکہ ہی نوز کیا آ رہا ہے اس مہینے میں. امام کا جو ہے وہ ہی فیل سیڈ جانے سے پہلے ہی. کیوں؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ روزے چلے گئے، ماہ رمضان جاتے ہوئے کیا کچھ ساتھ لے جائے گا. یکم شوال سے جو مجھے اویل نہیں ہوگا وہ کیا کچھ ہے، اس چیز کو بھی جانتے ہیں، اس کی ویلیو کو بھی جانتے ہیں. تو اس لیے امام شدت سے چاہتے ہی وش کاش اور وقت ملتا اور دن ہوتے، میں اس کنڈیشن میں اور اس حالات میں اور ان سٹیٹس کو انجوائے کرتے ہوئے اور دن زندگی کے گزارتا. اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ایک اور جملہ ارشاد فرمایا السلام علیکہ من مرجوٍ. میرا سلام ہو اس پر کہ جس کی امید پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جس کے انتظار میں ہم رہتے ہیں، پورا سال جس کا انتظار کرتے ہیں. البتہ پورا جملہ یوں السلام علیکہ من مرجوٍ عالم فراقہ. میرا سلام ہو اس پر جس کی امید میں زین العابدین سال بھر انتظار کر کے بیٹھتا ہے، لیکن عالم فراقہ، لیکن جس کی جدائی اور جس کا فراق اور جس کا بچھڑنا علم انگیز بھی ہے اور دردناک بھی ہے سید السجاد کے لیے. آپ اسی مہینے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ من الیف. اے اللہ کے وہ مہینے جو الفت لے کر آیا، محبت لے کر آیا، تجھ پر میرا سلام. یعنی مہینہ بھوک نہیں. امام بھی تو روزہ رکھتے تھے. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ مہینہ آیا یعنی بھوک لے آیا، پیاس لے آیا، ہاں اتنی ساری سخت نگرانی لے آیا، اتنے سارے سخت قواعد لے آیا. نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من الیفن جو الفت و محبت لے کے آیا. آنسا مقبلا فسرا. کہتے ہیں جب آیا تو اتنی انس و محبت لے کے آیا کہ خوشی سے بھر دیا دل مومنوں کا. وَأَوْحَشَ مُنْقَضِيًا فَمَضَّى. مگر گیا تو وحشت، اس کے نہ ہونے سے وحشت ہونے لگی، غمگین ہو گیا ہے ماحول اور سوگوار ہو گئی ہے فضا. امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں. ہم ایک بات جو میں آپ سے اور اپنے آپ سے فرسٹ آف آل کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ وٹ از روزہ اینڈ وٹ از صوم اینڈ وٹ از ماہ رمضان، کیا ہے روزہ، کیا کچھ دیتا ہے ماہ رمضان.
کہنے کو تو وہی سورج روز طلوع ہوتا ہے، وہی غروب ہو جاتا ہے، وہی سارا کچھ زندگی میں ہے، مگر ماہ رمضان کے خصوصی مہینے میں کیا کچھ مجھے پیکج میں ملا، آفر کیا گیا؟ اگر ہم اس کو سمجھ لیں، میں نے چھوٹی سی ایک تفصیل آپ کے سامنے بتائی، یقین جانیے امام سجاد کے ماننے والے امام سجاد، میں ریکویسٹ کروں گا کہ ماہ رمضان کے گزرنے سے پہلے بلکہ ان ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ دعائے ودائے ماہ رمضان ضرور پڑھ لیجئے، چونکہ ابھی وقت ہے، ابھی آپ دعا پڑھیں گے نا تو آپ کو وہ جو دل بھاری نہیں ہوگا، چونکہ آپ پڑھیں گے کہ بار بار امام آپ کو بتائیں گے کہ اے ماہ مبارک تو جا رہا ہے، اب فلاں چیز بھی لے کے جا رہا ہے، فلاں چیز بھی لے کے جا رہا ہے، آپ نے تو اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہنے اس جملے کے، السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیائہ، امام فرماتے ہیں اللہ کے اولیاء کی عید تو پہلے روزے کو شروع ہوتی ہے، یا عید اولیاء ہی، دوستان خدا، خدا والوں کی عید ہے ماہ رمضان۔ اس کو دعا کو اگر ہم ابھی پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس مہینے کے جانے کے ساتھ کیا کیا چیزیں چلی جاتی ہیں، جس کی طرف امام اس دعا میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری فلاں چیز، فلاں پیکج بھی جا رہا، فلاں آفر بھی ختم ہو رہی، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آفرز ابھی ہمارے پاس ہیں، تو ہم بہتر انداز میں ان آفرز کو اویل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آج کے دن میں اس بوسٹر میں ہم نے سیکھا کہ ماہ رمضان کا ایک پہلو بھوک پیاس کا ہے، یہ ایک عام آدمی کو شاید اٹریکٹ کرتا ہو یا عام آدمی کے ذہن کے اندر اس کا ایک تصویر اور نقش آتا ہو، مگر ایک ماہ رمضان کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو ہے اتنے بڑے بڑے پیکیجز کا، جس کو ابھی میں نے کہا، اور جن میں سے ایک چیز جو خاص طور پہ بارہا ذہن میں آتی ہے، ضیوف الرحم، یعنی میرا اپنا گھر، اپنے گھر کے اندر ہی میں پروردگار کے مہمان خصوصی کا درجہ حاصل کر لیتا ہوں، میرا درجہ بدل جاتا ہے، میرا مقام، میرا سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ آئیے ماہ رمضان المبارک کی ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں اور ان سے استفادہ اٹھاتے ہیں۔ یہ محدود پیکج ہے، جب وقت ختم ہو جائے گا، آفر ختم ہو جائے گی، پھر ہم یہی کام کریں گے تو وہ درجہ نہیں ملے گا، وہ اثر دل پہ نہیں ہوگا جو اس مہینے میں ہوتا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس مہینے سے کما حق استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اس دعا میں خاص طور پر ان پر ابھی سے متوجہ رہنے کہ فلاں فلاں چیزیں اس مہینے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہیں گی، ان پر متوجہ رہنے اور اس وقت میں ان چیزوں کو اویل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اس مہینے کے صدقے ہماری لغزشیں، ہماری خطائیں معاف فرمائے، اس مہینے سے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے کما حق استفادہ کرنے، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے نیا ٹریک، نیا رستہ، نئی فیلنگز، ایک نئی زندگی کے آغاز کی اس مہینے سے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔